اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہمارے پاس 20 ہے۔ اس کے جوڑ کرتے ہیں۔ واو زبر وا، جیم الف زبر جا، وجا۔ یہ دیکھیں اس مد کے بعد کیا آ گیا جی؟ حمزہ۔ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا کہ جس مد کے بعد حمزہ آتی ہے اسے 2 سیکنڈ جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یا 2 الف جتنا۔ تو اس کو پڑھیں گے وجاء، میم نون زر من۔ یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گئی، یہ والی الف والی حمزہ، تو نون ساکن میں گنہ نہیں کریں گے۔ میم نون زر من، حمزہ قاف زبر اق، یہ قاف کے اندر ق کی آواز آئے گی، قلقلے کی آواز پلٹتی ہوئی نکلے گی۔ من اق، من اق۔ صاد، یہ جو صاد ہے یہ اس لام کے ساتھ ملے گا، مدینہ کا جو لام ہے اس کے ساتھ ملے گا یہ صاد۔ یہ الف بھی نہیں پڑھی جائے گی اور یہ والی الف بھی نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ مدینہ کے اوپر جو لام ہے، اس مدینہ کے ساتھ جو لام ہے اس لام کے اوپر یہ دیکھیں جزم ہے، تو جزم والا حرف اپنے سے پیچھے کسی زبر زیر پیش والے سے ملتا ہے، تو وہ زبر زیر پیش والا کون سا ہے؟ یہ صاد ہے، لہذا صاد کے ساتھ یہ لام ملے گا۔ صاد لام زبر صل، صل، صاد موٹا لام ریگ، صل، صل۔ میم زبر ما، دال یا زیر دی، یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، یا کے اوپر جزم ہے پیچھے زیر، اس کو لمبا کریں گے۔ مدی، نون زبر نا، مدینہ، نہ تا زیر تی، مدینتی، مدینتی۔ را زبر را، جیم پیش جو، راجو۔ یہ دیکھیں لام کے اوپر 2 پیشیں ہیں، آگے یا آ رہی ہے، تو 2 پیشوں کے اندر جو ہے وہ نون جزم والی ہوتی ہے، جیسا کہ لام 2 پیش لن، اس کو پڑھیں دیکھیں لام 2 پیش لن، ن کی آواز آئے گی، مطلب اس کے اندر نون جزم والی ہے، تو اس جزم والی نون کے بعد دیکھیں کون سا حرف آ گیا ہے؟ یا۔ تو ہم نے پیچھے قاعدہ اپنا پڑھا ہوا ہے کہ جب جزم والی نون کے بعد یا آتی ہے تو وہاں پہ گنہ کریں گے۔ وہ قاعدہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا نا کہ جزم والی نون کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام، را، اگر یہ والے حروف آتے ہیں تو وہاں پہ گنہ نہیں کرنا ہوتا، اور ان کے علاوہ جو آئے گا وہاں پہ گنہ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ گنہ ہو رہا ہے، تو یہ گنہ جو ہے یہ ادغام والا گنہ ہے، اس کو ذرا شاد کے ساتھ کریں گے، سختی کے ساتھ۔ تو گنہ کیسے کریں گے؟ لام یا 2 پیش لوئیں، یا سین زبر یس، راجو لوئیں، لوئیں یس، راجو لوئیں یس، راجو لوئیں یس، عین کھڑا زبر آ، راجو لوئیں یس آ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قال، یا کھڑا زبر یا، قاف فا زبر قو، یا قو، یا قو۔ اس کو بعد کرتے ہیں یا قو، یہ قو لمبا نہیں کرنا، یا قو، قاف کی آواز نکالنی ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اس طرح کی آواز آئے گی، یا قو، قو، قو۔ میم تا زیر مت، یہ تا کے ساتھ میم ملے گی، میم تا زیر مت، تا 2 دفعہ پڑھی جائے گی کیونکہ شاد ہے، تا زبر تا، متا، با زیر بی، متابی، عین، لام پیش عل۔ یہ دیکھیں یہ واو بھی چھوڑ دینی ہے، یہ الف بھی چھوڑ دینی ہے، یہ لام بھی چھوڑ دینی ہے، کیونکہ ان پہ ہے کچھ نہیں ہے، لہٰذا جو جزم والا حرف ہے یہ لام، یہ اپنے سے پیچھے اس عین کے ساتھ ملے گا، کیوں؟ اس پہ پیش آ رہی ہے، تو جو جزم والا حرف ہے وہ اپنے سے پہلے کسی بھی زبر زیر پیش والے کے ساتھ ملتا ہے۔ عین لام پیش عل، میم را پیش مر، عل مر،
یا قوم اتبعوا المر مر مر سین زبر سا لام یا زیر لی مرسلی نون زبر نا مرسلین مرسلین. تو یہاں پہ وقف ہو گیا، تو اختلافی وقف ہے کیونکہ آیت کے اوپر لام بھی آ رہی ہے، تو یہاں پہ وقف کرنا اور نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے. آپ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کرنا چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا قوم اتبعوا المرسلین مرسلین، نہ کی بجائے ہم نے کرنا ہے لین، اور اگر وقف نہیں کرنا تو پھر اس نون کو اس تے کے ساتھ ملانا ہے، نتبعو. ٹھیک ہے جی، یہ کل انشاءاللہ اگلی آیت کریں گے. تو اس کو شروع سے پڑھتے ہیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ. دیکھیں قوم پہ میری سانس ٹوٹ گئی، یہاں پہ میں نے وقف کر دیا، یہاں ہوتا نہیں ہے لیکن میں نے کر دیا. تو اس کا کیا حل ہوتا ہے کہ جہاں پہ وقف نہیں ہوتا آپ وہاں پہ بھی اگر کر دیں تو آپ نے پھر دوبارہ سے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. یا قوم اتبعوا المرسلین، عین کی آواز نکالا کریں، عین حلق کا درمیانی حصہ، المرسلین. صدق اللہ العظیم.